اسلام مسلمانوں کو نظم و اتحاد کے ساتھ اجتماعی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جب آپ اس کی تعلیمات پر نظر ڈالیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ مذہب اسلام ہر آن یہ چاہتا ہے اس کے پیروکار افراد اجتماعیت کے بندھن میں بن کر اکٹھا رہیں، وہاں کسی طرح کی تفریق کو اور کسی طرح کے انتشار کو، اختلاف کو اس معنی کر روا نہیں رکھا گیا کہ اگر وہ انتشار مسلمانوں کی صفوں کا حصہ ہوگا تو یقینی طور پر ان کی ہوا نکل جائے گی، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، اور وہ اپنے اس وقار کو، اپنی اس شبیہ کو، اپنے اس رعب کو جو کفر پر اور عالم دنیا پر ان کی اجتماعیت کے نتیجے میں قائم ہے، باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ انتشار اور خود سرائی کو قطعاً برداشت نہیں کیا گیا، اور اس کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات کی اول ترین تعلیم نماز کے ارکان کو، نماز کے وجود کو، اس کے اجتماعی نظام کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ بات عیاں ہوگی کہ اللہ رب العزت والجلال ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی طرح سے جدا رہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں، ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے تو کیا ضرورت تھی اس اکٹھا ہونے کی؟ یہ نماز انفرادی طور پر تنہا اپنے اپنے گھروں میں پڑھی جا سکتی تھی، اور وہاں اس بات کا غالب گمان تھا کہ تنہا پڑھی جانے والی نماز میں اخلاص بنسبت اس اجتماعیت کے زیادہ ہوتا۔ 100% اس بات کا امکان غالب تھا، اور یہ بات اپنی جگہ 100% ممکن اور درست تھی کہ تنہا ہر فرد سے کہا جاتا کہ وہ اتنے وقت میں نماز جمعہ ادا کرے، ہر شخص انفرادی طور پر نماز پڑھے، وہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے مکانات میں، اپنے خاص کمروں میں، اپنی خاص نشست گاہ میں وہ اس نماز کو انفرادی طور پر پڑھ کر ادا کرے، اور اللہ کے سامنے اپنے اخلاص کا اور اپنی محبت کا اور اپنی للہیت کا اظہار کرے۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ جمعہ کی نماز تو اپنے آپ میں ایک بڑی نماز ہے، اس سے پہلے جو روزمرہ کی یومیہ 5 نمازیں ہیں، ہر ایک نماز میں اس بات کا پابند مسلمان کو بنایا گیا ہے کہ وہ تنہا نماز نہ پڑھے، وہ نکلے اور مسجد جا کر جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرے، اور پھر اس پر اجر کی اور ثواب کی جو اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی ہے۔ اگر آپ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور یہی نماز اگر جماعت سے مسجد میں پڑھی جاتی ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ نماز تنہا بھی پڑھی جا سکتی تھی، یہ اجتماعیت کے ساتھ مسجد میں پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ امت کو اجتماع کے ساتھ اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ تنہا نماز پڑھی جاتی، لیکن فرض قرار دیا گیا کہ تم پر 5 نمازیں فرض ہیں، اور مسنون قرار دیا گیا کہ تم ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرو۔ اور پیغمبر کا غصہ تو یہاں تک چھلکا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا، اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے کہا کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مجھ محمد کا جی یہ چاہتا ہے میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آخر کیا چاہتے ہیں پیارے نبی؟ ظاہر ہے کہ اس اجتماعیت کے نظام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اجتماعیت مسلمانوں کے دین کا امتیاز ہے۔ پھر کہا گیا کہ 5 نمازیں ہی نہیں، تم کو اجتماعیت ہی کے ساتھ ادا کرنی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جماعتی زندگی کو پسند کرتا ہے، اسی اجتماعی نظام کو پسند کرتا ہے۔ یہ 5 نمازیں بھی اجتماعیت کے ساتھ ادا کرنی ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، اور وہ عیدین کی 2 واجب نمازیں بھی تم کو ادا کرنی ہے۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے
تو تم کو تراویح کی نماز بھی جماعت سے ادا کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ مسلمانوں میں اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کو کہا تھا کسی کہنے والے نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جو آپ تشریف فرما ہے، صف اول ہے، ثانی ہے، ثالث ہے، رابع ہے، خامس ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، آپ میں کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون حاکم ہے، کون محکوم ہے، کون غالب ہے، کون مغلوب ہے، کون دیہاتی ہے، کون شہری ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون عربی ہے، کون عجمی ہے، اس ساری تفریق کا خاتمہ کیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ پھر نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اس رب کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہے، اپنی مسلمانی کی شہادت دینی ہے، اسلام پیش کرنا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے تم ٹکڑوں میں بٹ کر رہو، تم صفوں میں بٹ کر رہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں تم ساری دنیا کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہو، ساری دنیا تمہارے اس منظر کو ملاحظہ کرے، دیکھے اور وہ سمجھے، اور کفر پر اور جہان کفر پر تمہارا غلبہ اور رعب بیٹھ سکے، اور دنیا جان سکے کہ تم اکٹھا رہنے والی قوم ہو، تم جدا رہنے والی قوم نہیں ہو۔ اسی کو کہا تھا کسی کہنے والے نے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ چنانچہ اسی اجتماعی نظام کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک بہت شاندار تعبیر کچھ اس انداز میں پیش کی۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں، جماعت کی نماز مسلمانوں میں برادرانہ مساوات اور انسانی برابری کی درسگاہ کا کام کرتی ہے۔ یہاں امیر و غریب، کالے گورے، رومی حبشی، عرب و عجم کی کوئی تمیز نہیں ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، ساری تفریق مٹا دی گئی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد نمبر ہے زکوٰۃ کا، تو حکم دیا گیا، پابند بنایا گیا اہل اسلام کو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے امیر اپنے مال کی زکوٰۃ دیں اور وہ تمہارے غریبوں تک پہنچائی جائے، تاکہ مسلمانوں کا غریب و کمزور طبقہ اٹھ کھڑا ہو اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی غریبی کو مٹا کر اپنے ان بھائیوں کے ساتھ مساوات کے درجے میں آئے، برابری کے درجے میں آئے، جو اللہ کے بندے اس کے اپنے بھائی امیری کے خانوں میں جیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جائے اور ان کو بھی ان امیروں کے ہم پلہ کر دیا جائے، اور پوری مسلم سوسائٹی میں اور پورے مسلم معاشرے میں کوئی غریب باقی نہ رہے، ہر ایک کا درد مٹایا جا سکے، ہر ایک کی بھوک مٹائی جا سکے، ہر ایک کی پیاس بجھائی جا سکے، اور سب کو انسانی بنیادوں پر مساوات کے درس کی روشنی میں اکٹھا کر دیا جائے۔ یہ ممکن تھا کہ رمضان المبارک کے ان روزوں کو پورے سال پر تقسیم کر دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے موسم کے لحاظ سے جہاں موسم ٹھنڈا ہے اس علاقے کے لوگ اپنے اپنے موسم کی لحاظ کرتے ہوئے روزہ رکھ لیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کو خصوصیت اور فضیلت عطا کر کے ساری دنیا کو اس کا پابند نہ بنایا جاتا، بلکہ اس بات کے لیے ہر ایک کو آزاد چھوڑ دیا جاتا جو جہاں ہے موسم کا لحاظ کر کے روزہ رکھے۔ اس طرح سے بھی روزوں کی تکمیل ہو سکتی تھی اور روزے کا نظام مکمل ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، پابند کیا گیا۔ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اب عرب ہو یا عجم، گورے ہو یا کالے، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، بڑی برادری کے ہو یا چھوٹی برادری کے، شہری ہو یا دیہاتی، پڑھے لکھے ہو یا ان پڑھ، سب کے لیے ایک حکم ہے، آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لہذا اب ہر مومن کو جو عاقل ہے، بالغ ہے، مرد عورت، سب پر فرض کر دیا گیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اب سب پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔
یہ بھی ممکن تھا کہ حج کے مبارک مہینے کو امت کو رش سے بچانے کے لیے، حادثوں سے بچانے کے لیے، مشکلات سے بچانے کے لیے، جد و جہد سے، سفر کی صعوبت سے اور جہان بھر کی مشکلات سے بچانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور امت سے کہا جاتا اپنے اپنے شہروں، ملکوں، خطوں، علاقوں کے لحاظ سے اپنی اپنی سہولت پر حج کرو۔ سارے سال مینا بھی کھلا ہے، مزدلفہ بھی کھلا ہے، عرفات کا میدان بھی ہے، جاؤ تم سب کے سب حج کرو۔ لیکن نہیں، اس میں اجتماعیت کی وہ شوکت باقی نہیں رہتی، اجتماعیت کا وہ نظام بحال نہیں رہتا، اجتماعیت کی وہ سرخ روئی نظر نہیں آتی، عالم کفر کو وہ نظام نظر نہیں آتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوبصورت نظام کی شکل میں حضور پاک پر نازل کیا گیا۔ اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کی آفاقیت کو، اس کی ہماگیریت اور عالمگیریت کو، اس کے عالمگیر ہونے اور آفاقی ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خوبصورت نظام کو ڈیولپ کر کے، بچھا کر، سمجھا کر اور امت کے افراد کو اس کا پابند بنا کر ساری دنیا کو دکھایا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اس کے اجتماعی نظام کو دیکھو، جو اس کے سائبان تلے آئے گا وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں تعلیم دے رہی ہیں اس بات کی کہ مسلمان اکٹھے رہیں، مسلمان اجتماعیت کے ساتھ رہیں، مسلمان اتحاد کے ساتھ رہیں، مسلمانوں میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں میں کسی طرح کا انتشار نہیں ہونا چاہیے، ان میں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، ان میں فسادات واقع نہیں ہونے چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں انتشار نہ کرو۔